اچھی اچھی نیتیں کر لیں. اب ہمارا سفر شروع ہونے والا ہے. اچھی اچھی نیتوں میں سب سے پہلی نیت کیا ہوگی؟ میں سفر کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، اپنے نام کے آگے حاجی کا ٹیگ لگانے کے لیے نہیں کر رہا، اچھی چیزیں لے جانے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے میں سفر نہیں کر رہا، گھومنے پھرنے کے لیے میں سفر نہیں کر رہا، ٹائم پاس کرنے کے لیے میں سفر نہیں کر رہا، بلکہ سفر کا مقصد سب سے اولین کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویری نیکسٹ آپ نے 2 یا 3 کام یہ کرنے ہیں کہ حج و عمرے کا مسائل کا ایک تفصیلی مطالعہ کر لینا ہے. یہ نشست کافی نہیں ہوگی، اور اس کے لیے میں سجیسٹ کیا کروں گا آپ کو؟ 3 کتابیں بتا رہا ہوں. ایک تو بار شریعت کا چھٹا حصہ ہے جس میں حج کا مکمل بیان ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. انوار البشارہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ہے. پھر اگر آپ آسان اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ رفیق الحرمین کو شامل کر لیں، حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی کتاب. تو یہ 3 کتابوں کا آپ صحیح طریقے سے مطالعہ کر لیجئے. یہ کافی نہیں ہوگا کہ آپ ایک حج نشست میں آئے، فارمیلٹی پوری کی، یا کل آ جائیں گے یا بعد میں ریکارڈنگ سن لیں گے. یہ بھی سنیں. یہ چوتھی چیز اس میں ایڈ کر لیں کہ بھائی اس ریکارڈنگ کو بھی میں بغور ایک مرتبہ پھر سن لوں گا، یا اپنے پاس میموری کارڈ میں یا پین ڈرائیو میں اس کو شامل لے جاؤں گا. تو یہ بھی کر لیں، اچھی بات ہے. نیٹ پر ہماری 1-2 حج نشستیں موجود ہیں، اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ مینول آپ بک اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ہر وقت نیٹ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوگا. لیکن بک ایسی ہے کہ جو آپ کے PDF آپ کے فون میں ہوگی تو آپ کو اس سے فائدہ دے گی. فون میں PDF کے علاوہ ایک مشورہ یہ ہے کہ اس کو مینولی اپنے پاکٹ میں بھی رکھیں. کبھی فون کی بیٹری لو ہے، کبھی فون کام نہیں کر رہا، کبھی آپ ہوٹل میں فون بھول گئے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن بک ہوگی نا تو ایک احساس ہوگا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ہماری گائیڈنس شامل ہے. تو اس کو رکھیں. جو جدید مسائل ہیں ان پر ہمارے قبلہ استاد محترم علامہ مفتی عطا اللہ نعیمی صاحب جامعۃ النور کے، انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، تو ان کے فتاوی حج و عمرہ سے استفادہ کر سکتے ہیں. ان کے ایک بڑا ضخیم کتاب اس حوالے سے موجود ہے، رسالوں میں بھی ٹکڑوں میں بھی موجود ہے، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کی اپلیکیشن حج اپلیکیشن کے نام سے موجود ہے. ایک حج کی اپلیکیشن مجھے یاد آئی، سیلانی والوں نے بنائی تھی، اس میں دعائیں ہی دعائیں، وہ بھی انسٹال کر لیں. کیونکہ بعض چیزیں جیسے رفیق الحرمین میں تو ہیں، لیکن وہ بھی اپنے پاس احتیاطاً رکھیں. اپلیکیشن سے ذرا PDF کے مقابلے میں کام آسان یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک کلک پر دعائیں مل جاتی ہیں. تو یہ کر لیں اور آگے بڑھتے ہیں. 2 کام ہو گئے، اچھی نیتیں، کتابوں کا مطالعہ. تیسرا کام، جس قدر ممکن ہو عربی میں دعائیں یاد کیجیے. عربی میں دعائیں یاد کر لیں. بھائی لبیک تو آپ کو یاد کرنی ہے، یاد ہے نا سب کو لبیک؟ پڑھیے، ایک دفعہ پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تو آپ نے یاد کر لیں. استغفار یاد کر لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. آپ کا سب سے بڑا وظیفہ دوران سفر تلبیہ کے بعد استغفار ہے. اور پھر تیسرا وظیفہ درود شریف. یہ 3 وظیفے تو آپ کے ورد ذبح ہوں گے ہی ہوں گے. فضول باتیں کرنے کے بجائے، بلکہ خاموشی تک اختیار کرنے کے بجائے آپ ان تینوں میں اپنے آپ کو محو رکھیے گا. ساتھ ساتھ عربی میں دعائیں یاد کر لیجئے گا. پہلے چکر کی دعا یاد کر لیں، مقام ابراہیم کی دعا یاد کر لیں، ہر چکر کی دعا یاد کر لیں. اور یہ ایسی دعائیں ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو طواف میں ہی پڑھنی ہے، یا آپ کو اس کے علاوہ بھی یاد ہوں گی تو جس مقام پر آپ جائیں گے اسے آپ تلاوت کر لیں. یاد ہوگی تو انشاءاللہ اس سے استفادہ آپ اچھی طریقے سے کر سکیں گے. چوتھی چیز، حقوق العباد کی معافی کا اہتمام. اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کے دل دکھایا ہے، ان کی دل آزاری کی ہے، فزیکل کوئی معاملہ کیا ہے، پیسے کھا لیے ہیں، اللہ نہ کرے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، یاد بھی نہیں رہتا کبھی کبھی بندے کو، ارے اس کی پیمنٹ دینی تھی، میں تو یہاں آ گیا ہوں. تو وہ سارا ایک لسٹ بنا لیں، اس کو سارٹنگ کر کے 1 بائی 1 اس کو سارا معاملہ نمٹائیں. کچھ ریلیف مل سکتا ہے تو وہ ریلیف جو بھی ہے اس کو جو ہے وہ کمنٹمنٹ کر کے پھر آگے بڑھیں، تاکہ کوئی بھی آپ کی ذات سے ناراض نہ ہو. آپ وہاں چلے جائیں اور یہاں لوگ آپ کے لیے دل میں وہ میل رکھے ہوئے ہوں تو کیا پھر آپ کی عبادت میں وہ
خلل رہے گا. تو یہ اہتمام کر لیں. پھر اس کے بعد آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ سامان سفر کی خریداری سے. مثال کے طور پر آپ کی فلائٹ آج سے 10 دن بعد ہے. آج 8 جون ہے, 18 جون کو مثال کے طور پر آپ کی فلائٹ ہے. تو آپ نے کل کے کل یہ سارے معاملات نمٹا لینے ہیں. آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ بھائی 2 دن پہلے میں کروں گا, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سے معاملات ہیں. احرام لے لیا, چپل لے لیا, چپل میں بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے. عام طور پر جن کی اسکن سینسیٹیو ہوتی ہے ان کو مسئلہ ہو رہتا ہے کہ بھائی عادت تھی نہیں اور اب وہاں جا کے اس کی عادت بنا لیں. یہ ساری چیزیں چیک کر کے اپنے پاس 8-10 دن پہلے تیار رکھیں تاکہ آپ کو وقت کے اوپر پریشانی نہ ہو. یہ چند دن پہلے آپ نے ساری چیزیں کر لینی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنے کا طریقہ ایک مرتبہ کسی سے سیکھ لیں. آپ نے پراپرلی کسی امام صاحب کے پاس جنہوں نے حج کیا ہوا ہے, جن کو احرام باندھنے کا طریقہ ذہن میں ہے, تو ان کے پاس ایک 5 منٹ کا ٹائم لے کر چلے جائیں. جس مسجد میں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں ان سے ایک دفعہ جانے سے پہلے سمجھ لیں کہ بھائی آسانی کے, یہاں تو ایک سرسری ایک دفعہ بتا دیا جائے گا. اب 1 بائی 1 ہر کسی کو تو نہیں سمجھا سکیں گے, تو آپ یہ کیا کر سکتے ہیں, آپ کو لباس تو اتارنا نہیں, اسی کے اوپر آپ کو چیک کرنا ہے باندھ کے کہ بھائی مجھے یہ سمجھ آ گئی یا نہیں. اور یہ کوئی بہت مشکل مرحلہ نہیں ہوتا. جو تہبند باندھتے ہیں ان کے لیے تو بڑا ایزی ہے, لیکن جو تہبند نہیں بھی باندھتے تو وہ بھی کوئی بہت مشکل مرحلہ نہیں ہے. اس کو 2-3 بار آپ نے سمجھ لینا ہے. اور جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے ان کو بھی پتہ ہے, تو اس کو بھی آپ سمجھ لیں ایک مرتبہ. احرام پر خوشبو لگا کر پہلے سے رکھ لیں. اب آپ کہیں گے بھائی خوشبو تو منع ہوتی ہے. میں آپ کو یہی سمجھانے جا رہا ہوں کہ جب تک آپ نے نیت نہیں کی تو اس وقت آپ نے خوشبو لگائی. اب چونکہ احرام جب آپ نے باندھا ہی نہیں ہے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے آپ کی نیت ہوئی نہیں ہے, تو احرام پر آپ ہلکی سی خوشبو, اچھا اتنی خوشبو نہ ہو کہ وہ دھبا بن جائے خوشبو کا, باقاعدہ نظر آنے لگے, ایسی خوشبو نہ ہو. خوشبو ہلکی سی لائٹ سی جو آپ کو سفر میں مزہ دیتی رہے, ایسی خوشبو آپ نے احرام پر لگا کے رکھ لینی ہے. پہننے سے پہلے بھی آپ لگا سکتے ہیں, ایون نیت کرنے سے پہلے بھی آپ اپنے احرام کو ویئر کر لیں, اس کے بعد بھی لگا سکتے ہیں. ویکسین, جو حج کی ویکسین ہے, یہ جو آج کل چل رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیں, یہ ویکسینیشن بھی کروا لیں, اور کارڈ وغیرہ اس کا بنتا ہے, یہ سب بھی آپ 4 دن پہلے کم از کم کر لیں, کیونکہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کوئی دوائی وغیرہ یوز کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں مستقل پیشنٹ ہیں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ رہتا ہے, تو وہ دوائی وغیرہ آپ اٹیسٹ کروا لیں حاجی کیمپ جا کر, میڈیکل سے. یہ ساری چیزیں بھی ذہن میں رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایئرپورٹ پر کسی دشواری کا سامنا ہو کہ بھئی آپ دوائیں کھلی لائے ہیں, تو ایسا آپ کی وجہ سے کوئی اور پریشان ہو یا آپ ہی کو خود پریشانی کا سامنا ہو جائے. ایسا کوئی کام نہیں کیجیے گا. آپ اپنے ٹریول گائیڈ سے, جو بھی آپ کا ٹریول گروپ ہے, اس سے آپ رہائش کا بھی, معلم وغیرہ کا بندوبست تسلی سے سمجھ لیں کہ بھائی ہماری فلائٹ شیڈیول کیا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں فلائٹ نہیں پتہ ہوتی, مثال کے طور پر 8 جون ہے, اگر 12 بجے کے بعد کوئی فلائٹ ہوگی تو وہ 9 جون کی ہوگی. ابھی مثال کے طور پر اگر کسی کی فلائٹ 1.5-2 گھنٹے بعد ہے, 12 بجے کے بعد ہے, تو وہ 9 کاؤنٹ ہوتی ہے. تو کئی میں نے ایسے بھی بیچارے دیکھے, بڑے سیدھے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ 1 دن پہلے پہنچ جاتے ہیں یا 1 دن بعد جاتے ہیں, تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی فلائٹ نکل چکی. تو یہ ساری چیزیں بھی سمجھ لیں کہ بھائی کس دن جانا ہے. تو اس جگہ جب آپ نے جانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو کم از کم, گروپ ہے تو 4 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں, اور گروپ نہیں ہے تو بھی احتیاطاً 3 گھنٹے پہلے کم از کم آپ پہنچ کر تسلی کر لیں. 1 گھنٹہ پہلے چلے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن اللہ نہ کرے راستے میں اگر آپ کسی وجہ سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے تو مسئلہ بن سکتا ہے. تو کوشش کریں وہاں جا کر آپ اطمینان کر لیں ایئرپورٹ پر جا کر. تو آپ نے ابھی ان چیزوں میں کیا دیکھا, ایک ویکسینیشن آپ نے دیکھ لینی ہے, جو حالیہ ویکسینیشن چل رہی ہے کووڈ کی, اس کو بھی دیکھ لیں, اس کے آپ کے بوسٹر پورے ہیں یا نہیں ہے. ایک دفعہ NIC نمبر ڈال کر ویریفائی بھی کر لیں, جو بھی اس کا طریقہ ہے وہ کسی سے سمجھ کر. پھر رہائش اور معلم وغیرہ کا بندوبست دیکھ لیں. اچھا وہاں جب آپ جائیں تو وہاں اگر آپ کا کوئی ساتھی ہے تو ان کے نمبر, ایڈریس وغیرہ بھی آپ ایک اس کی لسٹ بنا لیں, تاکہ آپ وہاں پہنچیں, اس کے بعد فوراً سے آپ کو کسی وجہ سے ان کی ضرورت پڑے تو ایٹ اے ٹائم آپ کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہوں. گروپ لیڈر سے ایک تسلی بخش ملاقات کر لیجئے. بھائی کوئی چیز رہتی تو نہیں ہے, کوئی یہ تسلی کے لیے, تشفی کے لیے. پھر اس کے بعد ایک اور کام آپ نے کرنا ہے. اب سفر کے کام شروع ہو رہے ہیں. قرضوں کا میں نے آپ کو بتا دیا, حقوق العباد اگر کسی کا رہتا ہے تو اس میں قرض بھی آ گئے. کسی کا قرض باقی ہے تو لین دین باقی ہے, بڑی اماؤنٹ ہے, وہ ساری نمٹا لیں. اس کے ساتھ ساتھ امانتوں کی ادائیگی. کسی کی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے, آپ کو یاد ہی نہیں ہے, آپ سفر میں امانت کی ادائیگی کی بھی پراپر آپ ساری دیکھ بھال کر لیں, جس کی ہے اس کے سپرد کر دیں, یا کسی دیانتدار آدمی تک یہ بات پہنچا دیں کہ بھئی یہ آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے.
سلام دعا کی فہرست کی ایک ڈائری تیار کر لیں. فون وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہاں ایک لسٹ بنا لیں کہ جس میں ان دوستوں کے نام لکھے ہوں جنہوں نے آپ کو سلام کے لیے یا کوئی خاص اسپیسیفک دعا کے لیے کہا ہے. والدین سے اجازت لیں. ویسے تو فرض آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ والدین سے اجازت لیں, اور اگر نفل حج کر لیں تو اس میں تو والدین سے اجازت لینی ہی ہے. بزرگوں سے اجازت لیں, پیر و مرشد سے اجازت لیں اگر حیات ہیں, ورنہ ان کے نائب ہیں ان کی بارگاہ میں جائیں. پیر و مرشد نہیں ہیں ان کے دربار پر حاضری دیں. بڑوں کی دادا ہیں نانا ہیں ان کی حیات نہیں ہے ان کی قبر پر حاضری دیں. اور ایک یہ ایک اچھا طریقہ کار اپنائیں, یہ بھی آپ اپنے لسٹ میں شامل کر لیں. مقدس سفر کے لیے آپ ایک اچھا سا میموری کارڈ بنا لیں جس میں آپ کے پاس ہمارا یہ اقبال یوسف بھائی یہاں موجود ہے ماشاءاللہ, ان کے پاس بھی آپ ان سے بھی کروا سکتے ہیں یا ان سے واٹس ایپ پر منگوا سکتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ حمدیہ کلام ہے جو آپ خانہ کعبہ کی قربت میں سنیں گے, حج کے کلام ہے جو آپ منی عرفات کے دنوں میں سنیں گے, مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو اس کے الگ کلام ہے, وہاں پہنچنے پر جو کلام سننے وہ ہے, وہاں سے رخصت ہونے پر جو کلام ہے وہ ہے. مکمل کچھ آپ کو سفر حج کی کلپس بھی یوٹیوب پر آج کل مل جائیں گی, تو اس سے بھی استفادہ کریں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. ٹائم ٹیبل کسی اچھے تجربے کار حاجی سے بنوا لیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یار یہ جا کر اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرتا ہے وہاں, تو اس کے پاس بیٹھیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں سفر کیا ہے کہ بھائی میں عمرہ کیسے کروں, کیا سچویشن ہے, جانے دیتے ہیں نہیں جانے دیتے, یہ سر کیونکہ ابھی 2 سال کے بعد سچویشن تھوڑی سی چینج ہے. یہ وہ سفر نہیں ہے جو 2012, 13, 14, 15 میں ہم کرتے تھے. اب تھوڑی سی سفر کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ حرم شریف میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو روکا جائے گا کہ بھائی ابھی جگہ نہیں ہے, نماز کے ٹائم میں گھوم کر آنا پڑے گا. تو مریضوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے ذرا مشکل مرحلہ ہے, لیکن جو جوان آدمی ہے تو وہ تو چلتا رہے, اس کے لیے کیا مسئلہ ہے, اس کو تو ہر قدم پر ویسے بھی نیکیاں ملنی ہے. تو وہ اگر سنگل ہے, چھڑا ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں, تو اس کے لیے تو پرابلم نہیں ہے. فیملی والے یا مریضوں کے ساتھ ہیں یا بزرگوں کے ساتھ ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی دشواری ہو, تو جو ابھی ذی قعدہ میں عمرہ کر رہے ہیں یا شوال میں عمرہ کر لیں تو ان سے ایک سچویشن بھی لے لیں, اور اس کے اعتبار سے اپنا ایک شیڈیول تیار کر لیں کہ بھائی میں دوپہر میں ایک عمرہ کر سکتا ہوں, اگر آپ رات جاگنے والے ہیں تو رات ایک عمرے کا ٹائم رکھ لیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ بھرپور حج کا اور سفر کا فائدہ اٹھا سکیں گے. رشتہ داروں سے ملاقات کر لیں, دوستوں سے, رشتہ داروں سے. میں نے یہ تو کہا کہ بزرگوں کے پاس جانا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اپنی لسٹ میں شامل کر لیں. یہ واٹس ایپ والی معافی تلافی نہیں, ذرا جا کر اہتمام سے جو قریبی رشتہ دار ہیں تاکہ ان کی دلجوئی ہو, اور جب آپ وہاں ہوں تو انہیں اطمینان ہو, اور وہاں آپ کو بھی اطمینان ہو کہ یار یہ میں اچھا کام کر کے آیا ہوں, کہ میں سفر پر جانے سے پہلے اپنے گلے شکوے دور کر کے آیا ہوں, کوئی کام ہو تو وہ سارا کر کے اس انداز سے جائیں. سامان سفر حلال مال سے تیار کیجئے. ویسے تو یہ ہوتا ہی ہے, لیکن میں اس میں ایک چیز شامل کر رہا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, شبے کا مال بھی ہوتا ہے نا, اس کو بھی ہم ڈاؤٹ میں لے لیتے ہیں. جیسے پیکنگ کرواتے ہیں تو پیکنگ میں ہم اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ گوشت ہم کہاں سے پیک کروا رہے ہیں, آیا وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں, خوش عقیدہ بھی ہے یا نہیں, اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کی کوئی مطلب شبے والی بات رہے نہ کسی بھی اعتبار سے. اور وہاں بھی جب جائیں گے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے کہ ذبیحہ کا گوشت ہے یا نہیں, کیونکہ وہاں بھی یہ بڑے مسائل, یہ میں آگے انشاءاللہ آپ کو ڈسکس کروں گا کہ وہاں جا کر جو چیزیں احتیاطیں کرنی ہے وہ انشاءاللہ آگے ڈسکس ہوں گی. جانے سے پہلے ایک اچھا سا کام یہ کر لیں کہ صدقہ نافل ادا کر دیں, صدقہ ادا کر دیں, اللہ کی راہ میں دیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ دعاؤں کی قبولیت میں بڑا اثر پیدا کرتا ہے, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا سفر آسان ہو جائے گا. عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں, اس وقت میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں یا بعد میں بھی سنیں گی, یا ان کے نمائندگان یہاں موجود ہیں, ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ بھائی طواف زیارت کرنا ہے, یہ ٹائم پیریڈ آ گیا تو اب کیا کریں گے, منی کے لیے نکل سکتے ہیں, عرفات کے لیے نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے. اگرچہ میں اس کو ڈسکس آگے کرنے لگا ہوں, لیکن پھر بھی آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. بچوں وغیرہ کے مسائل ہیں اس کو بھی سمجھ لیں. بچوں کو تو عام طور پر اس بڑے سفر میں نہیں لے جایا جاتا, لیکن اگر کسی کے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ان تمام چیزوں کے ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھ لیں. تمام ڈاکومنٹس کی 3 کاپیاں بنوا لیں, ایک پورا پیکٹ بنوا لیں. ایک پیکٹ آپ کے پاس ہمیشہ جو آپ کا ہینڈ کیری ہے اس میں موجود ہو تاکہ وہ ایئرپورٹ پر یا دیگر سلسلوں میں دکھانے میں کام آئے. ایک پیکٹ آپ کا بیگ کے اندر ہو, اللہ نہ کرے کسی وجہ سے کوئی کاغذ مس ہو جائے,
سفر کے دوران، تو آپ کو یہ اطمینان ہو کہ بھائی میرے بیگ میں آلریڈی یہ پیکج موجود ہے، اور ایک آپ کا پیکج آپ کے گھر پر رکھا ہوا جس کی مدد سے آپ اس کو، اور پھر چوتھا کام آپ یہ کریں اس کے ساتھ کہ موبائل میں اس کی تصاویر یا اسکین بھی کروا کے رکھ لیں تاکہ آپ کو اس کی دشواری اور پریشانی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی سفر سے پہلے۔ آئیے سفر شروع کرتے ہیں، پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آتے ہیں عمرے کی طرف کہ اب آپ جو عمرہ ادا کریں گے وہ کیسے ہوگا۔ آپ کا سفر شروع ہونے والا ہے، احرام کے نفل آپ نے گھر سے ادا کر لیے، اب ایئرپورٹ پر آپ پہنچے، آپ اپنی فلائٹ دیکھ لیں کنیکٹنگ فلائٹ ہے یا ڈائریکٹ فلائٹ ہے۔ اگر کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو اس میں مشورہ یہ ہے کہ کم از کم 3-4 گھنٹے کا اسٹے ہے، تو آپ احرام پھر اس ڈیسٹینیشن پر جا کر باندھیں کہ جہاں آپ کے پاس وقفہ ہے۔ اگر 1 گھنٹے کی فلائٹ ہو، ٹرانزیکشن آپ کا 1 گھنٹے کا ہو ٹرانزٹ، تو رسک نہیں لیجئے گا۔ میں نے بہت سی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیچارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی 1 گھنٹے میں ہم خود کر لیں گے سارا، اور پھر بیچارے باتھ روم میں احرام باندھتے ہی رہ جاتے ہیں اور فلائٹ نکل جاتی ہے۔ تو یہ دھیان رکھیے گا کہ یہ رسک نہیں لیجئے گا، اگر آپ کے پاس اسپیس ہو تو ہی کیجئے گا، ورنہ جب آپ پورا دن احرام میں گزار رہے ہیں تو 4 گھنٹے اور گزار لیں گے تو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ لوگ خامخواہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، یار 4 گھنٹے ہم کیسے احرام میں رہیں گے، تو اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے، بس احرام آپ کو ویئر کرنا ہے۔ بھائی آپ 4 گھنٹے کی بات کرتے ہیں، وہاں آگے آپ کو 4 دن گزارنے حج میں، وہ کیسے گزاریں گے، تو پریکٹس تو ایسے ہی ہوگی نا۔ تو آپ نے اگر آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ کا ٹائم پیریڈ شارٹ ہے، 3 گھنٹے ہے یا براہ راست ہے ڈائریکٹ ہے، تو پھر ان تمام صورتوں میں آپ نے ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھ لینا ہے یا گھر سے ہی احرام باندھ لینا ہے۔ احرام باندھ کر آپ چلے، ایئرپورٹ پر آپ پہنچے، نفل آپ نے ادا کر لیے یا گھر سے نفل ادا کر لیے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، احرام کے نفل جو ہے پورے سفر میں صرف مقام ابراہیم کے جو 2 نفل ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہی کرنے ہیں کسی بھی صورت میں، اس کے علاوہ کوئی بھی نفل ہے، چاہے ایئرپورٹ پر پڑھیں، احرام کے پڑھیں، عمرے کے پڑھیں، سعی کے پڑھیں، شکرانے کے پڑھیں، یہ تمام نوافل نفل ہی کے حکم میں آئیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں یار مکروہ ٹائم تھا میں نے نفل پڑھے نہیں، پتہ نہیں اب میری نیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اس میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سمپلی نفل کا وقت ہے، نفل ادا کر لیے، دعا کر لی اور نیت کر لی۔ نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید العمرۃ، جب آپ عمرے کی نیت کر رہے ہیں تو حج اور عمرے دونوں کے ساتھ نیت کر رہے ہیں تو اللہم انی ارید الحج والعمرۃ للہ، میں نیت کرتا ہوں عمرے کی۔ یہ ساری نیتیں دعائیں آپ کو رفیق الحرمین میں مل جائیں گی۔ ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ رفیق الحرمین آپ نے ساتھ ہی رکھنی ہے، موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور مینول بھی جو ہے وہ ہارڈ کاپی آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد بھی آپ محرم نہیں ہوئے۔ محرم اسے کہتے ہیں جو احرام کی حالت میں ہو۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ نیت کے ساتھ ایک چیز لازم ہے، مشروط ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ تلبیہ۔ پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نفل آپ نے ادا کر لیے، نیت آپ نے کر لی، 3 مرتبہ آپ نے تلبیہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ محرم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو سر نہیں ڈھکا ہوا ہونا۔ ہاں یہ دیکھ لیجئے گا، لوگ ٹوپی پہن کے چلے ہیں گھر سے، پتہ چلا بھائی تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور ٹوپی بھی سر پہ لگی ہوئی ہے، تو پہلے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں کہ خوشبو کہیں بیلٹ میں تو نہیں رکھی ہوئی، بعض دفعہ لیک ہو جاتی ہے، تو یہ سب چیزیں اپنے آپ سے دور رکھیں۔ خوشبو آپ نے جو لگا لی بس، اب بہت زیادہ خوشبو آپ کو نہیں لگانی، اب آپ کو خوشبو لینی ہے وہاں سے، روحانی خوشبو جو آپ کو سفر میں ملے گی انشاءاللہ۔ نیت آپ نے کر لی، سر آپ کا ڈھکا ہوا نہیں ہو دیکھ لیں، منہ آپ پہنچ لیں، ایک دفعہ ہاتھ پھیر لیں، ہاتھ پھیر سکتے ہیں، ہاتھ آپ بعد میں بھی پھیر سکتے ہیں چہرے پر، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کپڑا وغیرہ آپ منہ پر نہیں لگا سکتے۔ عورتوں کے لیے تو مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو مردوں کے لیے کہ سر ڈھکا ہوا نہ ہو، عورتوں کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ چہرہ ڈھکا ہوا نہ ہو، چہرہ ان کا کھلا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ سر وہ ڈھانک سکتی ہیں، لباس ان کا کوئی الگ سے ہے نہیں،
لیکن سفید لباس پہنے تو یہ ذرا ایک روحانیت ملتی ہے، سفید اسکارف ہو، سفید لباس ہو تو یہ ذرا برکتیں ملتی. لیکن اگر وہ کالا اسکارف بھی پہن لے یا کوئی اور کلر کا بھی تو اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ احرام بھی اگر کسی اور کلر کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سفید احرام، لیکن چونکہ سفید احرام ہی افضل ہے تو سفید احرام ہی ویئر کیا جائے اور یہی ایک انداز ہونا چاہیے. وہاں پہ آپ کو قافلے نظر آئیں گے تو آپ ان پہ جو ہے وہ کمنٹ پاس نہیں کیجیے گا کہ یار یہ کیا بلو بلو احرام پہن کے پورا گروپ آ گیا ہے، یا پیلا احرام بیچارے ہوتے ہیں وہ اپنی ثقافت کو شو کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل سفید احرام ہی ہے. انسلا، کہیں سے سلائی نہ کی ہوئی ہو، کناریاں سلائی نہ ہو، کہیں سلائی جوڑ نہ لگا ہو، اور یہ انسلا ہو، 2 انسلی چادریں ہوں آپ نے ویئر کر لی. بیلٹ آپ اس نیت سے باندھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو سامان وغیرہ رکھنے میں آسانی ہو. اس نیت سے نہیں باندھیں گے کہ بھئی یہ احرام کو پکڑ کے رکھے گا، ہاں یہ نیت نہیں کریں گے، یہ نیت مناسب نہیں ہے، کراہت والی ہے. تو نیت آپ یہ کریں گے بیلٹ کو باندھتے ہوئے کہ بھئی یہ مجھے سامان وغیرہ رکھنے میں آسانی ہوگی. نیت آپ نے کر لی، تلبیہ آپ نے پڑھ لی. اب آپ کو پورے سفر تلبیہ ہی پڑھنی ہے، وقفے سے تھکے ہوئے نہ ہوں، بآواز بلند پڑھتے رہیں، جہاز میں پڑھتے رہیں، ایئرپورٹ پر پڑھتے رہیں، امیگریشن کے بعد پڑھتے رہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے رہیں، جب آپ دل چاہے آپ اس کو تلاوت کرتے رہیں. کب تک؟ جب تک آپ خانہ کعبہ کا دیدار نہ کر لیں تب تک آپ کا تلبیہ کا سفر جاری رہے گا. اب آپ نے کیا کیا؟ میقات سے پہلے نیت آپ کو لازمی کرنی ہے، لیکن میں نے آپ کو نیت ایئرپورٹ پر ہی کروا دی. اگر کوئی بھول گیا، رہ گئی جلدی میں، تو آپ کو اناؤنسمنٹ ہوگی، لیکن آپ اناؤنسمنٹ کے انتظار میں نہیں رہیے گا پلیز. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی، اور اناؤنسمنٹ کے انتظار میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور پھر جب وہ پہنچتے ہیں تو نیت کا ٹائم نکل چکا ہوتا ہے، پھر سب کو دم دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ میقات میں بغیر نیت کے داخل ہو گئے. تو یہ بات کا دھیان رکھیں کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ بھائی 1-2 گھنٹے سے کچھ نہیں ہو جائے گا. احتیاط اسی میں ہے کہ آپ نیت کر لیں. تو نیت کا اہتمام آپ نے نکلنے سے پہلے ہی کر لینا ہے، میقات کا انتظار نہیں کرنا. البتہ میقات سے پہلے نیت لازمی ہے. اب آپ پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر پہنچے. پہلے جو سفر کی جنہوں نے کیے ہیں ان کے لیے تو ایئرپورٹ کے معاملات بڑے دشوار تھے. 2-2 گھنٹے، 3-3 گھنٹے، بلکہ 12-12 گھنٹے تک گزر جاتے تھے، ان کی بس کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا. لیکن ابھی پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے 2017، 18، 19 میں کہ بڑی آسانی ہو گئی ہے. ایئرپورٹ پر فوراً آپ پولیو کے ڈراپس پلاتے ہیں، وہ لے کر امیگریشن ہوتی ہے، فوراً اسٹیمپ لگتا ہے. ہاں اگر ان کا موڈ اچھا ہو، امیگریشن والوں کے موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ اگر گیم کھیل رہا ہوگا تو وہ 5-10 منٹ تک آپ کو جواب نہیں دے گا. یہ المیہ ہے بڑا. اللہ کرے کہ ان کو یہ چیزیں بھی سمجھ آ جائیں کہ بھائی جس طرح ان کا ٹائم قیمتی ہے تو حاجیوں کا ٹائم ان سے زیادہ قیمتی ہے. تو بہرحال وہ حاجیوں کو بڑا روٹ سا سمجھتے ہیں، بڑا روٹ سا بیہیویئر ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیچارے یہ ان کو کسی نے خیرات میں بھیج دیا ہے اور یہ اس طرح آ گئے. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے. اللہ پاک ایسے وقت سے ہمیں جلد نجات عطا فرمائے اور ہمارے وطن کو استحکام عطا فرمائے تاکہ ہم اس طرح کے معاملات سے دوچار ہونے سے بچیں. آپ نے ایئرپورٹ پر اپنے اسٹیمپ لگوائی، باہر نکلے، اس کے بعد نماز کا ٹائم آپ دیکھ لیں. اپنے موبائل میں صلاتک اپلیکیشن ایک ہے، یا دعوت اسلامی کی پریئر ٹائمز، وہ اپلیکیشن انسٹال کر لیں. صلاتک اپلیکیشن میں نے اپنے فون میں اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ مجھے اس میں 2-3 بینیفٹ نظر آئے، کیونکہ میرا سفر ابراڈ میں ہوتا ہے، وہاں ذرا سا ٹائمنگ کا دوسرے ممالک میں بڑا مجھے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ آٹومیٹک جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے مجھے پہنچا دیتا ہے کہ بھائی یہ آپ اس ٹائمنگ یہ ہے. شاید پریئر ٹائم میں ایسا آٹو نہیں ہوتا. اور پھر ٹائم بھی ایکیوریٹ ہے حنفی ٹائم کے مطابق، اور پھر قبلہ ڈائریکشن وغیرہ ساری چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں. تو صلاتک اپلیکیشن بھی بڑی اچھی اپلیکیشن ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جاتے کے ساتھ ہی آپ اس کو وائی فائی سے کنیکٹ کر کے اپڈیٹ کر لیں کہ بھائی میں اب اس مقام پر پہنچ گیا ہوں، لوکیٹ می آٹومیٹیکلی وہ آپ کو کر دے گا. اس کے بعد آپ کے پاس ٹائمنگ بھی آ جائیں گے کہ بھائی یہاں پہ نماز. عصر کا ٹائم لازمی دیکھ لیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ شوافے کا ٹائم رکھا ہوا اور آپ دبا دب نمازیں پڑھ رہے ہو، بعد میں پتہ چلے 10 دن کے بعد کہ بھائی یہ تو ٹائم ہی صحیح نہیں تھا. تو حنفی ٹائم رکھا ہوا ہے وہ دیکھ لیں، اور جو ہے وہ باقی نمازوں کا ٹائم دیکھ لیں. آپ دن میں پہنچے تو ظہر کا ٹائم ہے تو ظہر پڑھ لیں، عصر کا ٹائم ہے تو عصر پڑھ لیں. جو بھی ہے وہ نماز کے آپ نے اس میں پابندی کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے،
احرام کی حالت میں آپ ہیں، تھکے ہوئے بھی یقیناً ہوں گے کیونکہ ایئرپورٹ پروسیس بھی ٹھیک ٹھاک ہے. پھر آپ کو بسوں میں لے جایا جائے گا جدہ سے مکہ پاک. اگر مدینہ پاک آپ کی فلائٹ ہے تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. جب آپ جدہ سے جائیں گے تو آپ مکہ پاک اتریں گے. جدہ سے مکہ پاک کا سفر بھی اگر بس میں جاتے ہیں تو کم از کم 2 گھنٹے تو آپ کو لگیں گے ہی لگیں گے. آپ صبر اور شکر والا ماحول بنا کے رکھیے گا. زبان پر آپ کی تلبیہ جاری ہو. جھگڑا نہیں کرنا ہے, کسی سے بھی الجھنا نہیں ہے. یہ سفر ہے, بڑا مبارک سفر ہے, بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے. آپ پہنچ جائیں, آپ کو ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا. اپنے سامان کو دیکھ لیں, اطمینان سے مارا ماری نہ کریں. سامان کوئی کسی کا وہاں نہیں اٹھائے گا. سکون سے جب سب بیگ لے لیں, آپ اپنا سامان جہاں آپ نے اتنی دیر انتظار کیا ہے 15-20 منٹ اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اس سے زیادہ انتظار نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے جب سب مارا ماری کر رہے ہوں گے تو 15-20 منٹ میں وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. آپ سکون سے لوبی میں کوئی صوفہ دیکھ کر بیٹھ جائیں یا باہر کھڑے ہو جائیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اپنے سامان کو اطمینان سے اپنا روم نمبر سمجھ کر دیکھ کر چلے جائیں. روم میں شفٹ ہونے کے بعد اگر آپ کا گروپ ہے تو اجتماعیت دیکھ لیں کہ بھائی آپ کو کیا ٹائم دیا جا رہا ہے اجتماعی عمرے کا, تو ان کے ساتھ چلے جائیں. اگر اجتماعی عمرہ نہیں ہے تو عمرے کے مسائل آپ سیکھ چکے ہیں, ابھی تک آپ احرام میں ہیں اور نہیں سیکھے تو اب آگے کے مسائل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, ان کو بھی بغور سن لیجئے گا. اب آپ نے حرم شریف کی طرف روانہ ہونا ہے. زبان پر آپ کے کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں. آپ احرام کی حالت میں ہیں, چہرہ نہیں ڈھکنا کپڑے سے, سر نہیں ڈھکنا, خوشبو نہیں لگانی. کوئی راستے میں ملتا ہے آپ سے سلام کرتا ہے, آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کے ہاتھ میں خوشبو تو نہیں لگی ہوئی. آپ کو آ کے بغل گرا, ارے السلام علیکم, پتہ چلا اس نے دبا کے خوشبو لگائی ہوئی تھی اور آپ اس سے گلے مل گئے, تو آپ کا جو ہے وہ دم والا معاملہ ہو گیا. بہت زیادہ خوشبو ہوگی تو یہ مسئلہ رہے گا. آپ نے دور سے سلام کر کے آگے بڑھ جانا ہے تاکہ آپ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو. ٹائمنگ دیکھ لیجئے گا حرم شریف کی. ایسا نہ ہو کہ آپ 10 منٹ کا سفر طے کر کے, واکنگ ڈسٹینس آپ کی 10 منٹ کی ہو, آج جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا گیٹ ہی بند ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بھائی ذرا جلدی میں ہوتے ہیں, ارے یہ لوگ تو پتہ نہیں کب جائیں گے, میں جا کے عمرہ کر کے آتا ہوں. لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ ہوتا بھائی یہ ٹائم ہی نہیں ہے عمرہ کرنے کا. عمرے کی کچھ مخصوص ٹائمنگز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا ٹائم بیچ میں تو نہیں آ رہا. جیسے فجر کے بعد اگر آپ نکلتے ہیں تو ظہر تک کوئی نماز نہیں ہے, تو آپ کو راستہ اتنا دشوار نہیں ملے گا. اسی طریقے سے عشاء کے بعد آپ چلے گئے. اب یہ 2 ٹائم ایسے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تو آپ کو میسر آئے گا ہی آئے گا, تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹائم دیکھ لیں. اگر آپ شام میں پہنچیں تو عشاء پڑھ کے نکلیں یا عشاء وہاں جا کے پڑھیں. اگر آپ رات میں پہنچیں تو فجر پڑھ کے نکلیں, آرام کر کے جائیں 2-3 گھنٹے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیں. باب عبدالعزیز سے اگر آپ انٹر ہو رہے ہیں یا باب فہد سے, دونوں میں سے کوئی ایک گیٹ کھلا ہوگا کیونکہ وہاں پہ اسٹل کنسٹرکشن جاری ہے اور کوئی نہ کوئی دشواری آپ کو اس حوالے سے وہاں رہے گی. لیکن سفر ہے, آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. جس گیٹ سے آپ کو انٹر ہونے دیتے ہیں. اچھا ایک اور سچویشن ہے, یہ کرنٹ سچویشن ہے, اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے. آپ کہیں کہ بھائی میں نے 2 سال پہلے بھی کیا ہے تو یہ چلے گا نہیں. آپ اس کو تھوڑا غور سے سمجھیے گا. باب فہد سے آپ جب انٹر ہوں گے تو اس کے بعد ایک نیچے سیڑھی آتی ہے, اس میں آپ کو نیچے ہونا ہے. اگر آپ کو نیچے مطاف میں طواف کرنا ہے تو, اوپر سے کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے, جس بھی گیٹ سے جائیں. تو باب فہد سے ہی دروازہ آپ کو کھلا ملے گا نیچے. اس وقت تک کی جو سچویشن ہے, ہو سکتا ہے یہ چینج بھی کر دے. بڑے بیچارے ہمارے یہاں پٹھانوں کی اور دوسری کمیونٹیز کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ ذرا جلد باز ہوتے ہیں یا کوئی ان کو دماغ نہیں ہوتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید لطیفے ان پہ بنانے چاہیے. میں ایک مرتبہ صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوں, تو چونکہ ہم ویل چیئر والے پورشن پہ کرتے ہیں, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ ہم کیوں کرتے ہیں. وہ آگے کا حصہ ایکسپینڈ ہوا ہے, تھوڑا سا پھیل گیا ہے, تو ہم اندر کی طرف کرتے ہیں. جب ہم اندر کی طرف کر رہے ہیں تو ایک صاحب نے, پولیس والے نے مجھے روک دیا کہ بھائی یہ تمہاری جگہ نہیں ہے, آپ نے جو ہے وہ باہر سے کرنا ہے. میں پریشان ہوا کہ یار یہ مجھے پریشانی ہوگی. آپ یقین کیجئے کچھ جتنا سا فاصلہ ہوگا یہاں سے لے کر یہاں تک, وہ کارنر تک 10 قدم بھی نہیں ہے میرے خیال میں. میں یہاں سے آ رہا ہوں, یہاں اس نے راستہ بند کیا ہوا ہے, یہاں سے راستہ کھلا ہوا ہے اور لوگ اندر جا رہے ہیں. وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا پالیسی بنانی ہے, ان کو کیا جو ہے وہ پابندیاں لگانی ہے. تو یہ آپ کو اس طرح کی عجیب عجیب چیزیں آپ کو وہاں نظر آتی رہیں گی. درگزر کرنا ہے, اگنور کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سفر میں ہیں. ولا جدال ولا رفث,
بیائی نہیں کرنی، جھگڑے نہیں کرنے، غصہ نہیں کرنا۔ بہرحال ہم آتے ہیں واپس اپنی بات کی طرف۔ تو جو گیٹ آپ کو کھلا ہوا ملے، آپ یہ تسلی کر لیں کہ یہ نیچے اتارتا ہے یا نہیں۔ جب نیچے اتارے گا تب ہائی جا گا۔ اچھا لیکن جب آپ انٹر ہوں گے نا تو آپ کو خانہ کعبہ سامنے سے نظر آ جائے گا۔ اب آپ کو وہ اہتمام کرنا ہے پہلی نظر کی دعا کا۔ ابھی آپ نیچے نہیں بھی اترے تو بھی آپ کو خانہ کعبہ سامنے سے نظر آ جائے گا۔ باب فہد میں تھوڑا زیادہ چلنا پڑے گا۔ آپ نگاہیں نیچے کیے ہوئے جیسے ہی حرم شریف کا گیٹ آئے، آپ نگاہیں نیچے کیے ہوئے آہستہ آہستہ بڑھیں۔ تلبیہ آپ کی زبان پر ہے، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ لیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، اس کے بعد تلبیہ پڑھتے پڑھتے آہستہ آگے بڑھیں۔ ایک وقت آئے گا آپ کو خود ریئلائز ہوگا کہ میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں سے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے۔ جنہوں نے سفر کیا کسی ایک ایسے آدمی کو ساتھ لے لیں کہ بھائی چلو تم ذرا مجھے اچھا گائیڈ کر دو گے۔ اجتماع میں جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو جو گائیڈ کرنے والا ہوگا وہی آپ کو اس حوالے سے بتائے گا۔ ایک جگہ پر کونے پر کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ اپنی نگاہوں کو بلند کریں گے، اور یہ آپ کی سمجھے کہ گویا زندگی کی معراج ہوگی کہ خانہ کعبہ جسے آپ برسوں تک تصویروں میں دیکھتے آئے ہیں آج عین آپ کے سامنے ہوگا۔ اور یہ وہ مومنٹ ہوگا کہ امام اعظم کہتے ہیں کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور میں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری ہر دعا قبول کر لے۔ تو یہ مومنٹ جب آئے نا کہ جس موقع پر ہر دعا اب آپ کی قبول ہوگی، آپ نے جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا ہے، اور سب سے پہلے دعا کرنی ہے الحمدللہ کہتے ہوئے، تاکہ اللہ کی حمد بھی بیان ہو جائے۔ یوں دعا کرنی ہے الحمدللہ، اے اللہ میری اب ہر دعا قبول فرما لے، مجھے اب مستجاب الدعوات۔ اس کے بعد جو دعا آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کرتے رہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، بیماروں کے لیے، قرض داروں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، کرتے رہیں جب تک آپ کی ہمت اور آپ کا جوش جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ ذوق کے ساتھ، رونا نہیں آتا، رونے جیسی صورت بنائیں، کیفیت سے دعا کریں۔ جب ایک وقت آئے کہ اب آپ کو آگے بڑھنا ہے تو دعا کو مکمل کر کے چپل وغیرہ کو جہاں رکھنے کا انتظام ہو صحیح طریقے سے اس کو رکھ کے اب آپ نیچے کی طرف اندر چلے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی دعا کا اہتمام آپ نیچے جا کر بھی کریں، کیونکہ مطاف میں آنے سے پہلے ایک اور پورشن آئے گا، تو وہاں آپ سائیڈ پر جا کر مطاف میں بھی نیچے اتر کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی نگاہیں نیچی ہوں تاکہ خانہ کعبہ کی جو پہلی نظر پڑنے کا ہے اس کا آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے آگے بڑھ کر یہ اچیو کر لیا مبارک موقع۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ اب آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے۔ کوئی نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لیں، جو آ کر آپ کی فرض کوئی نماز آ رہی ہے درمیان میں وہ پڑھ کے ادا کر کے پھر آپ آگے بڑھیں۔ فجر میں 10 یا 15 منٹ باقی ہوں اور آپ یہ سوچیں کہ بھائی میں حرم پاک پہنچ کر نماز پڑھوں گا، تو یہ رسک نہیں لیجئے گا، کیونکہ بعض دفعہ 10-15 منٹ کے بجائے پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور پھر فرض آپ کا اگر خدا نخواستہ نکل گیا تو یہ زیادہ گناہ، اور مکے میں 1 گناہ 1 لاکھ گناہ ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نماز نکل جائے گی تو آپ ہوٹل سے نماز ادا کر کے پھر آپ نکلیں، ٹھیک ہے۔ عشاء میں عام طور پر یہ مسئلہ نہیں رہتا، کیونکہ عشاء میں اگر بندہ نکلے گا 10 بجے بھی تو 1 بجے بھی پہنچے گا تو عشاء پڑھ سکتا ہے، لیکن فجر میں ٹائم چونکہ تھوڑا ہوتا ہے تو فجر کے بعد بھی یا فجر کی نماز کے دوران ہی نکلتا ہے، تو پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹائم نکل جائے۔ تو بہرحال اس بات کو دیکھ لیجئے گا۔ اب آپ مطاف میں پہنچ گئے، خانہ کعبہ کی قربت میں پہنچیں گے۔ جب آپ باب فہد یا باب عبدالعزیز سے جائیں گے نا تو آپ کو تھوڑا اور آگے چلنا پڑے گا حجر اسود کی سیدھ تک جانے کے لیے، کیونکہ آپ جس جگہ پر نکلیں گے وہ جگہ ہے مستجار۔ کچھ اصطلاحات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ خانہ کعبہ کا حسین نظارہ آپ کے سامنے دیکھیں، یہ جو عمارت ہے نا، رکن یمانی اور رکن عراقی، یہ حجر اسود آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوگا، لیکن جب آپ انٹر ہو رہے ہوں گے تو وہ رکن یمانی آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، وہاں سے آپ انٹر ہوں گے، وہاں سے آپ انٹر ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی آپ کو تھوڑا چلنا ہے حجر اسود تک جانے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ حتیم ہے، آپ بالکل اس اپوزٹ سائڈ سے آئیں گے، وہ سامنے کی طرف، یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس سے پہلے حجر اسود ہے، آپ اپوزٹ سائڈ سے آ رہے ہیں، تو آپ اپوزٹ سائڈ سے اندر انٹر ہوں گے تو آپ کو یوں چل کے حجر اسود کی طرف آنا پڑے گا۔ خانہ کعبہ کے 4 کارنر کے نام بھی آپ سمجھ لیجئے، حجر اسود، پھر اس کے بعد ہے رکن عراقی، پھر اس کے بعد ہے تیسرا رکن شامی، اس کے بعد ہے رکن یمانی۔
جو جس ملک کی طرف نکلتا ہے وہاں کی طرف سے اس کا رکن کا نام رکھ دیا ہے۔ عراق کی طرف نکلنے والا رکن عراقی، شام کی طرف رکن شامی، اور یمن کی طرف رکن یمانی۔ رکن یمانی کی الگ الگ فضیلتیں بھی ہیں، وہ پھر اگر موقع ہوا تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مطاف آپ سمجھ گئے، یہ جو گراؤنڈ ہے نا جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، یہ مطاف ہے۔ حجر اسود آپ نے دیکھ لیا، اچھا ملتزم بھی دیکھ لیں، یہ خانہ کعبہ کا دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ حجر اسود ہے، اس کے درمیان میں یہ چھوٹی سی جگہ ہے، 2 اینٹیں ہیں، یہاں اگر لائن سے کھڑے رہیں تو 5-6 آدمی کھڑے رہ سکتے ہیں لائن سے۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ جگہ کہلاتی ہے ملتزم، خانہ کعبہ کا دروازہ، باب کعبہ شریف۔ اور اسی کے تھوڑا سا آگے ساتھ میں مقام ابراہیم نصب کیا گیا، باہر سے آپ کو ایسا نظر آئے گا۔ یہ کہاں آئے گا؟ جب آپ خانہ کعبہ کے دروازے کو کراس کرتے ہوئے اپنا پہلا چکر شروع کر چکے ہوں گے۔ اس کا ابھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اصطلاحات بھی ہو گئی اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کو نظر آ گئی۔ حتیم بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو آگے یاد رہے، یہ حتیم ہے، یہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو طواف کرتے کرتے اندر سے نہیں نکلیں گے، ویسے تو آپ نکل ہی نہیں سکتے، یہ دروازہ بند ہوتا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کو باہر سے ہی طواف مکمل کرنا، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ میزاب رحمت حتیم کے بالکل اوپر یہ پرنالہ شریف۔ اب یہ ساری چیزیں جب آپ نے سمجھ لی نا تو آپ کو ذرا نقشہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ حجر اسود، پھر باب کعبہ، پھر درمیان میں ملتزم، پھر مقام ابراہیم، پھر اگلا کون آ رہا ہے تو حتیم شریف، پھر حتیم شریف کے اوپر میزاب رحمت۔ میزاب رحمت کے بعد جو دیوار آتی ہے، یہ جو دیوار ہے جہاں سے آپ سامنے سے انٹر ہوں گے، اس دیوار پر بظاہر کوئی بڑی نشانی نہیں ہے، لیکن یہ علاقہ کہلاتا ہے مستجار۔ کیا کہلاتا ہے؟ مستجاب الگ ہے، بے مستجاب جو بے سے وہ الگ ہے، مستجار جو رے سے یہ ہے، یہ مستجار اور برابر والا مستجاب جو آپ کراس کریں گے یہ برابر۔ مستجار اور مستجاب کے بیچ میں کون سا رکن ہے؟ رکن یمانی، یہ بھی دیکھ لیں، رکن یمانی۔ یہ اصطلاحات آپ نے دیکھ لی۔ مستجاب پر پڑھنے کی دعا کیا ہے وہ ہم جب طواف شروع کرتے ہیں تب بتاتا ہوں۔ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے، استلام کرنا ہے۔ استلام کیا ہے؟ یہ استلام ویسے تو حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، ایسے ہاتھ لگا کر ایسے۔ اب مسائل یہ ہیں کہ حجر اسود تک آپ پہنچ ہی نہیں سکیں گے، اور کووڈ کے چلتے تو آپ عام دنوں میں نہیں پہنچ سکتے، رش کی وجہ، دوسری وجہ یہ کہ بند کیا ہوا ہے، 2۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو لگی ہوتی ہے وہاں پہ، آپ ہیں احرام میں، جوش جوش میں دیوار کعبہ کے قریب نہیں چلے جائیے گا، یہ بات دھیان رکھیے گا۔ آج کل تو پٹی لگی ہوئی ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ارے آج تو مجھے دیوار کعبہ سے لپٹنے کا موقع مل گیا پہلے ہی عمرے میں انہیں سمجھاتا ہوں بھائی دیوار کعبہ پورا خوشبوؤں سے تر بتر ہوتا ہے، اگر آپ احرام کی حالت میں وہاں چلے گئے، ہاتھ پر خوشبو لگ گئی، احرام پر خوشبو لگ گئی، اتنی خوشبو آ گئی کہ دوسرے والے نے محسوس کر لی تو دم ہو گیا۔ تو یہ چیزوں کا بھی دھیان آپ نے رکھنا ہے۔ ابھی آپ مزے تو لے رہے ہیں لیکن پابندیوں کے ساتھ، وقت آئے گا جب آپ عمرہ کر لیں اس کے بعد آپ یہ مزے بھی لے سکتے ہیں اگر کھلا ہوا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ گرین لائٹ ہے، یہ پرانی تصویر ہے۔ ابھی جب ہم رمضان میں تھے تو وہاں یہ اس سچویشن سے نہیں ہے، اب میں ذرا آپ کو نئی کرنٹ سچویشن بتاتا ہوں۔ دیکھیں استلام آپ کر رہے ہیں، گرین لائٹ آپ کو نظر ضرور آئے گی لیکن اندازے سے آپ کو کرنا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ استلام کی سیدھ میں جانا ہے اور پیچھے آپ کو گرین لائٹ دور سے پہلے فلور سے نظر آ رہی ہوگی، وہ یہ جیسے مجھے یہ گرین لائٹ نظر آ رہی ہے نا، اور میرے یہ مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، یہ اسٹینڈ جو ہے یہ حجر اسود کی سیدھ ہے۔ اب میں یہ گرین لائٹ کو پیٹ کروں گا، گرین لائٹ کو پیٹ کروں گا اور حجر اسود کو رخ کروں گا، تو میں یوں اس کیفیت میں کھڑا رہوں گا نا، تو یہ میرا استلام کرنے کا اب طریقہ آئے گا۔ اس سے پہلے میں نے نیت کر لینی، اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام، اے اللہ میں تیرے گھر کی طواف کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما، تو اسے قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے آپ نے استلام کرتے ہوئے طواف شروع کر دینا ہے۔ طواف اینٹی کلاک وائز ہوگا، کلاک ایسے چلتی ہے 12 1 2 3 یوں چلتی ہے نا، لیکن طواف اینٹی کلاک وائز ہوگا، یعنی حجر اسود سے شروع کر کے پھر اپوزٹ آئیں گے۔ اب آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ تلبیہ آپ کی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، تلبیہ آپ نے موقوف کر دی، اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، ذکر پڑھ رہے ہیں، یہ سب بھی کریں گے، لیکن آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ کتاب کھولیں، پہلے چکر کی دعا پڑھیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس پہلی دعا کو، اس پہلے چکر کی دعا کو، دوسرے چکر کی دعا کو، تیسرے چکر کی دعا کو آپ
ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اجتماعی طواف کروا رہے ہوتے ہیں تو استلام کرنے کے بعد استلام کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بعض لوگ استلام اس طرح کرتے ہیں, بعض لوگ کان لگا کر بھی کرتے ہیں, دونوں درست ہیں. اگر کوئی اس طرح کرے تو آپ اس پر اعتراض نہیں کریں گے, اور اگر کوئی صرف یہ کرے تو اس پر بھی اعتراض نہیں بنے گا. مختلف اس کے طریقے احادیث طیبہ سے ہمیں ملتے ہیں. بعد نے کہا سنت یہ ہے تو اس پر ہی اعتبار ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, پہلا چکر شروع کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے ہم چکر جب شروع کرتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں. دعا چونکہ میرے ساتھ لوگ ہوتے ہیں تو میں اتنی آواز سے پڑھاتا ہوں کہ ہمارے گروپ کے لوگ سن لیں اور دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں, اس بات کا بھی ہم نے دھیان رکھنا. کیونکہ بآواز بلند اجتماعی طور پر آواز کے ساتھ پڑھنا کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں, تکلیف کا باعث بنے, یہ علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. گناہ نہیں ہے مگر مکروہ لکھا ہے, تو اس بات کا خیال ہم نے رکھنا ہے. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ رات کا پہر ہے, زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں اور اکثر ایسے ہیں جو خاموش ہیں یا باتیں کر رہے ہیں, تو پھر آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی بھی علماء رعایت دیتے ہیں. لیکن ایز پر سچویشن آپ اس کو لے سکتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, دعا پڑھی, دعا کے ساتھ میں اب پچھلے کچھ سالوں سے ترجمہ بھی پڑھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ تو ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. یہ جو دعا کر رہے ہیں کتنی مبارک دعائیں, ہمیں اندازہ ہو. اللہم اجعلہا حجا مبرورا وسعیا مشکورا اللہم انک تعلم سری, مقام ابراہیم کی دعا. اللہ اکبر, کیا دعا, اس کی فضیلت جب آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے, اتنی پیاری پیاری دعائیں. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا اللہم اذلنی تحت ظل عرشک, عرش کا سایہ مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا کیا پرکیف دعائیں. تو ان دعاؤں کو جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو کیفیت بھی آئے گی اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رونا بھی آئے گا. اب یہ چونکہ عربی میں دعائیں ہیں, اب اور مزید آپ کیفیت بنانا چاہتے ہیں کیونکہ دعا تو آپ کی مکمل ہو جائے گی ایک رکن تک, جب تک آپ حتیم تک پہنچیں گے تو آپ کی دعا مکمل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ترجمے کے ساتھ مکمل ہو. اب آدھا چکر آپ کا رہتا ہے, آپ کیا کریں گے, آپ ہلکی ہلکی آواز میں مناجات شروع کر دیں. 7-8 نعتیں حمد اور مناجات ذہن میں رکھیں. اور ہم کرتے ہیں کبھی کبھی دعائیں بھی اسکپ کر کے ذرا اور ذوق بڑھانے کے لیے ہم ہلکی ہلکی آواز میں حمد پڑھتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طواف میں اگر رش زیادہ ہو تو 18 20 حمد ہم پڑھ لیتے ہیں مختلف. اس میں ذرا ایک کیفیت بھی بنتی ہے, ذوق بھی بنتا ہے, رونا بھی آتا ہے. کبھی بہت تھکے ہوئے ہوں, آپ اکیلے طواف کر رہے ہو, یار پڑھنے کی ہمت نہیں ہے, کان میں آپ وہ حمد کے اشعار لگا لیں ہینڈ فری میں اور پھر سنتے رہیں تو وہ آپ کا طواف کا مزہ دوبالا ہوتا رہے گا. یہاں وہاں نہیں دیکھیں گے طواف میں, خانہ کعبہ کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی دیکھ لو. طواف کے دوران خانہ کعبہ کو دیکھنا یہ مکروہ ہے, اور سینہ کرنا, ایسے مڑ جانا, اس کو سخت منع لکھا گیا. تو اس چیز سے بچیں گے. اپنا طواف کریں گے, ہو سکے تو نگاہیں نیچی ہوں, اور حسب ضرورت اگر آپ کو نگاہیں اونچی اٹھانا بھی پڑے تو یہاں وہاں نہیں دیکھیں گے کہ بد نگاہی سے بھی بچا رہے, کیونکہ وہاں بھی عورتیں احرام میں ہوں گی تو ان کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہے, چہرہ کھلا ہے تو زیادہ شائبہ ہے کہ بد نگاہی ہو سکتی ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے آپ طواف کریں گے. طواف آپ کرنا شروع کر چکے ہیں, طریقہ بھی سمجھ چکے ہیں, مستجار پر آپ پہنچے, حمد جاری ہے. اب آخری کارنر باقی ہے آپ کا, 75% طواف آپ کا ہو گیا. اب مستجاب جب آپ پہنچیں گے تو مستجاب پر آپ نے دعا پڑھنی ہے. مستجاب کی دعا دکھائیں. مستجاب کی دعا آپ کے پاس ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ دیکھیں گے تمام لوگ یہی دعائیں پڑھ رہے ہوں, اور یہ وہ دعا ہے کہ اس دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام پر 70,000 فرشتے حاجیوں کی دعاؤں پر, زائرین کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں ہم یہ دعا کریں, اور یہ دعا کا معنی تو دیکھیں, اللہ اکبر, ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر, آخرت میں بھلائی عطا کر. یعنی کوئی چیز رہی نا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. وہ بھی شاید اسی سے انسپریشن ہے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, جو کچھ دنیا میں اس کی بھلائی دے دے, جو کچھ آخرت میں اس کی بھلائی دے دے. تو اب رہا کیا, یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ پاک ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے. طواف آپ نے کر لیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 2 نفل جو طواف کے آئیں گے وہ واجب الطواف ہے. کسی بھی صورت میں آپ کو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. پڑھنے کہاں ہے, مقام ابراہیم کی جگہ آپ دیکھ چکے ہیں, آپ اس کی قربت میں پڑھیں گے, لیکن آپ کو وہاں جگہ نہیں ملے گی. اب کیا کریں گے, کیا کوئی اور جگہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ
تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں, وہاں جگہ نہیں ملی اور آگے چلے جائیں, وہاں جگہ نہیں ملی اور آگے چلے جائیں. پورے حرم میں کہیں بھی آپ طواف کے نفل پڑھ سکتے ہیں, باہر جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے, یہ لازم نہیں ہے, البتہ پڑھنے لازم ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. مقام ابراہیم پہ دوگانہ آپ نے پڑھ لی ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے طواف کر لیا, مکروہ ٹائم ہے, اب نفل کیسے پڑھیں؟ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. حلق بھی کروا لیا اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, ہوٹل جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں, پاکستان آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل اور طریقہ کار یہی ہے کہ طواف کے نفل وہیں پڑھے جائیں. اگر مکروہ وقت ہے تو صحیح کرنے کے بعد, وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد دیکھ لیں, پڑھ لیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. طواف کے نفل آپ نے پڑھ لیا. مقام ابراہیم کی دعا ایسی دعا ہے کہ جو کوئی مقام ابراہیم پر یہ دعا پڑھ لے, اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت رزق عطا فرمائے گا, اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی, یہ دنیا سے دور بھاگے گا, دنیا پیچھے اس کے آئے گی. اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی. اللہم انی اسألک ایمانی یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وردا بما قسمت لی یا رحم الراحمین. سب کہیے آمین. پیاری سی دعا ہے, مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے. ملتزم پر آپ جا نہیں سکیں گے, ملتزم پر جانا بھی افضل ہے, تو وہیں سے کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے آپ ملتزم کی دعا بھی پڑھ لیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے, صحیح پر جانے سے پہلے زمزم پینا ہے. یہ زمزم اس لیے ہے, یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے, حضور کعبہ حاضر ہے. زمزم پئیں گے, زمزم پیتے پیتے دعا کریں گے کہ ہو روز محشر پیاس کا نہ ڈر, مانگی دعا میں نے زمزم کو پی کر, اللہ اکبر, ہو مہرباں مجھ پہ ساقی ہے کوثر, آمین ثم آمین. زمزم آپ نے پی لیا, اب آپ نے پیچھے ہی کی طرف جانا ہے, صفا مروہ کی صحیح کی جانب. سچویشن کیا ہے, مقام ابراہیم پر آپ نماز پڑھیں تو آپ جگہ وہ ڈھونڈیں جو مقام ابراہیم ہی کی سیدھ میں پیچھے کی طرف ہو, وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے, وہاں آپ نے نماز پڑھ کے پھر آپ آگے نہ جائیں بلکہ اور پیچھے کی طرف جاؤ. جو گرین لائٹ آپ کو نظر آ رہی تھی نا, اب وہ گرین لائٹ گھوم کے آپ کو وہاں دور نظر آ رہی ہوگی, وہ صفا مروہ کی صحیح کی نشانی ہے. پہلے آپ کو استلام پہ نظر آ رہی تھی, اب آپ استلام سے آگے بڑھ چکے ہیں, 7 استلام آپ نے ہر چکر میں کیے ہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. دوسرا چکر بھی آپ نے اسی طرح کا, 7 چکر کے بعد ایک 8واں استلام بھی آپ نے کر لیا. اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں, پھر جگہ ڈھونڈیں, مقام ابراہیم کی طرف نماز پڑھ لیں, ملتزم کی دعا پڑھ لیں, مقام ابراہیم کی دعا پڑھ لیں, زمزم پی لیں. اس کے بعد ایک اور استلام کر لیں خانہ کعبہ کو دیکھ کر. یہ کون سا استلام ہوگا؟ 8 تو ہو گئے نا, یہ کون سا استلام ہوگا؟ 9واں. 9 استلام یہ مستحب ہے, نہ کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے, کریں گے تو فائدہ ہوگا, ثواب ملے گا. یہ 9واں استلام کرنے کے بعد آپ چلیں گے صفا مروہ کی پہاڑی کی جانب. صفا کی طرف جانے کا طریقہ کار کیا ہوگا, جب آپ صفا کی جانب جائیں گے تو آپ کو نشانی نظر آ رہی ہوگی, یہ صفا یہ صفا. جاتے جاتے جب آپ پہنچیں گے تو آپ صفا کے 10 یا 20% آگے حصے میں نکلیں گے, یعنی آپ کو اپوزٹ جانا ہوگا. لوگ جا رہے ہوں گے اسی سیدھ میں چلے جائیے گا. ابھی آپ کی صحیح شروع نہیں ہوئی, آپ میلے نخزرین پر نکلیں گے, وہ گرین لائٹ والا جو پورشن ہے نا وہاں پہ نکلیں گے. یہ پورشن آپ کو نظر آئے گا, یہ اوپر کا ویو ہے, آپ بیچ میں نکلیں گے, بیچ میں نکلیں گے. یہ تو 10% صحیح شروع ہونے کے بعد آتا ہے, لیکن جب آپ یہاں سے نکلیں تو آپ مروہ سے صفا کی جانب چلے جائیں, پھر آپ یہاں آئیں گے, یہ صفا کی پہاڑی کوہ صفا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کے ڈیزائن. اچھا یہ ہر فلور پہ ایسا نہیں ہے, نیچے والے فلور پہ الگ ہے, تھوڑا سا چینج ہے. یہاں پہ انہوں نے بارڈر بنا دی ہے, یہ شیشے لگا دیے ہیں, ایک جگہ انہوں نے راؤنڈ دے دیا جو اوپر ہے, یہ نیچے کا پورشن ہے. بیسمنٹ کا پورشن ان دنوں بند ہے, ہو سکتا ہے کہ آج کے دنوں میں بھی انہوں نے بند رکھا ہو. تو آپ جب فرسٹ فلور پہ کریں گے تو وہ آپ کو نیچے سے نظر آ رہی ہوگی صفا مروہ کی صحیح. فرسٹ فلور پر نظر آ رہی ہے, سوری فرسٹ فلور کو وہ گراؤنڈ فلور کاؤنٹ کرتے ہیں, اور جو سب سے نیچے اس کو بیسمنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں. تو گراؤنڈ فلور پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی, لیکن اگر آپ فرسٹ فلور پر کر رہے ہیں, اب فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کے حوالے سے علماء کا کیا موقف ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے. صفا مروہ کی صحیح کو شروع کرنے سے پہلے صفا مروہ کی ذرا سچویشن سمجھ لیں. آپ صحیح کی جانب گئے, اب آپ صحیح پر دعائیں کریں گے, نیت کریں گے,
خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پھر آپ صحیح شروع کریں گے صفا سے مروہ کی جانب. صفا سے جو مروہ کی جانب کا پورشن ہے وہ سب سے آخری پورشن ہے. یہ مسجد کا علاقہ نہیں ہے, یہاں پہ عورتیں بھی آ سکتی ہیں. جو جن پر پابندی ہے وہ ان دنوں میں صحیح والے پورشن میں بھی بیٹھ سکتی ہیں, لیکن باہر سے آئیں, مسجد کے اندر سے راستہ نہیں نکلے گا, باہر سے آئیں گی تو یہ وہاں بیٹھ سکتی ہیں. یہ پورشن مسجد کا پورشن نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, چونکہ یہ بالکل لاسٹ میں ہے تو 2006 کے بعد انہوں نے صحیح کا پورشن بڑھا دیا ہے. بیسمنٹ میں پورشن نہیں بڑھا, لیکن گراؤنڈ پر فرسٹ پر سیکنڈ پر پورشن بڑھ چکا ہے. اب یہ پوری عمارت باہر نکل چکی ہے. تو اب جو اصل حصہ تھا وہ ویل چیئر کے پورشن تک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہے. دیکھیں, اب آپ یہ پہاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, اس پہاڑی کے قریب آپ کھڑے ہیں. اب یہاں سے جب آپ شروع کریں گے نا صفا سے مروہ, یہ پورشن باہر نکلا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بیچ میں آپ کو اورنج پٹا جو نظر آ رہا ہے یہ ویل چیئر کا پورشن ہے. صفا سے مروہ کی طرف جب ہم گئے تو ویل چیئر کے دو پورشن ہیں, ایک جانے والا ایک آنے والا. یہ دونوں برابر برابر میں, یہ دونوں برابر میں. یہاں ایکسٹرا اضافی پورشن ہے اور یہاں واپسی آنے کا پورشن, ٹھیک ہے, 2 وے یہ بنا ہوا ہے. یہاں سے جب ہم باہر جاتے ہیں صفا سے مروہ کی طرف تو یہ پورشن باہر ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ویل چیئر کے اندر والے حصے سے جاتے ہیں تاکہ ہماری صحیح درست ہو جائے, کیونکہ یہ باہر کا پورشن ہے. اب چونکہ علماء اس کی رعایت بھی دیتے ہیں, لیکن کس انداز سے رعایت دیتے ہیں اس کو آپ نے کسی سے ایک دفعہ سمجھ لینا ہے. بہتر یہی ہے کہ جب آپ کو موقع ملے آپ ویل چیئر والے پورشن سے ہی صحیح کریں. آپ نے نیت کر لی, آپ پورشن سے اندر گئے بچتے بچاتے, کیونکہ وہاں ویل چیئر بہت تیزی سے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. آپ صفا والے پورشن سے اندر گئے, جب آپ مروہ پہ پہنچ گئے تو مروہ سے جب آپ اندر آئیں گے تو اب تو وہ دونوں پورشن اندر ہی ہیں, کیونکہ وہ تو اس طرف ہے. آپ کو سچویشن سمجھ آ رہی ہے, سمجھ آ گئی, کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے. بس یہ تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ لینی ہے. ایک بار پھر دیکھ لیں, ٹھیک ہے. وہ یو ٹرن آ رہا ہے, صحیح کا یو ٹرن مروہ سے, بس یہ چیز ہے. اب چکر کس طرح ہوں گے, 7 چکر ہم نے کرنے صحیح کے. صحیح پر نیت کی, دعا کی, آپ چلنا شروع کر دیں. جو پڑھ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے, قرآن شریف پڑھیں, تلاوت کریں, نعتیں پڑھیں, ہینڈ فری لگا کر کلام سنیں, جو آپ کے دل میں آ رہا ہے. عشاء کے بعد کا وقت ہے تو سورہ واقعہ پڑھ لیں, سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ تبارک پڑھ لیں, سورہ یاسین شریف پڑھ لیں, جو آپ کے دل میں آ رہا ہے پڑھیں. پہلا چکر ہے جب اپنے مروہ پر پہنچے, پھر مروہ سے جب آپ صفا کی طرف جائیں گے تو اب آپ کے کتنے چکر ہو گئے, 2 ہو گئے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہوا. ایک خان صاحب تھے ہمارے ساتھ کچھ سالوں پہلے, تو وہ انہوں نے ایسا ہی کیا. وہ بیچارے کسی گروپ کے ساتھ گئے نہیں تھے, وہ صفا سے مروہ گئے, مروہ سے صفا آئے تو ایک چکر انہوں نے سمجھا. اس طرح وہ بیچارے 14 چکر کر کے آئے اور بڑے اطمینان کے ساتھ آئے کہ مولانا صاحب میں نے 14 چکر کر لیے, اب جو ہے نا وہ 7 چکر کر لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیسے کیے, تو وہ بتا رہے تھے بھائی صفا سے مروہ گیا ہم, پھر ہم مروہ سے صفا آئے, 1 چکر ہوا, پھر ہم صفا سے. اور میں نے کہا کہ آپ پونا گھنٹہ زیادہ لگا کے آئے, یعنی یہ پوری صحیح کرنے میں آپ کو پونا گھنٹہ لگے گا تقریباً. اور ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم آدھے سے شروع کر رہے ہیں تو یوں ہمارے 7.5 چکر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب مروہ تک آپ پہنچیں گے تو وہاں سے راستہ نہیں ہے نکلنے کا, آپ کو دوبارہ صفا پہ آنا ہے. تو یوں آپ کو 7 کے بجائے ان آفیشیل 8.5 چکر کرنے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, تو پورا تیار رہے گا. 7 چکر کے بعد آپ کی حالت ایسی نہ ہو اب نہیں چلا جا رہا, تو وہ آپ کو ہمت باندھ کے, آپ کو کیونکہ گھر تو جانا ہی ہے, تو آپ اسی راستے سے جائیں گے. جب تک آپ کو صفا تک نہیں پہنچیں گے آپ کو راستہ نہیں ملے گا. ایک راستہ بہت باہر نکل رہا ہے لیکن وہ بھی بالکل صفا کے اینڈ میں جا کر ہے. تو اس سے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ بندہ بہتر ہے کہ صفا کی جو نفل ہیں, جو مستحب ہیں, وہ بندہ حرم شریف میں پڑھ لے, ذرا ایک بار خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے اور پھر اندر سے چلا جائے. یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ باہر سے نکلے. صبح نکلے گا تو دھوپ ہوگی, تو ذرا اس کا ٹھنڈا ماحول جو ہے وہ اس کو آدھا ملے گا نہیں, اور رات میں ہوگا تو بھی تھکا ہوا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں مسجد میں داخل ہونے کی, کیونکہ صحیح مسجد کے اندر نہیں ہے. تو یہ بات آپ نے دھیان رکھنی ہے. میلے نخزرین آپ سمجھ گئے. جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو 10% آپ کا جیسے ہی چکر ہوگا, راؤنڈ ہو جائے گا, تو اس کے بعد آپ کو یہ پورشن نظر آئے گا. اوپر آپ نے دیکھنا ہے بھائی یہ گرین لائٹ ہے نظر, یہاں سے آپ کو ہلکا ہلکے انداز میں دوڑنا ہے. یہ صرف مردوں کے لیے, عورتیں دوڑیں گی نہیں. یہاں پہ ہلکے ہلکے انداز میں دوڑنے کا انداز بھی یہ ہو کہ ہلکا ہلکا دوڑنا ہے, بھاگنا نہیں ہے.
ادھم نہیں مچانی بلکہ صرف ہلکے ہلکے انداز میں دوڑنا ہے، کیونکہ یہاں سنت ہے سیدہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہم اس سنت کو ادا کریں۔ عورت کا جسم چونکہ عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ دوڑے گی تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کی حیت ظاہر ہونے کا خدشہ ہے، تو اس وجہ سے عورتوں کو دوڑنے کی ممانعت ہے۔ چلتے چلتے آپ یہ سفر مکمل کریں گے، درمیان میں آپ جو چاہیں وظائف دعائیں پڑھیں۔ میل نغزرین تک آپ پہنچ گئے، مروہ پر آپ پہنچیں گے، مروہ کی پہاڑی کو ایک بار پھر دیکھ لیں، یہ مروہ کی پہاڑی ہے، یہاں پر آپ کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہاں پہ آپ نے دعائیں کریں۔ جب آخری چکر مکمل ہو جائے 7واں، تو یہاں پر آپ خوب دعائیں کریں، سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھیں، جن کے صدقے اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا۔ اب آپ کا ایک رکن رہ گیا، حلق کروانا ہے۔ حلق یا تقصیر، حلق ہی کروائیے گا، تقصیر نہیں کروائیے گا، کیونکہ اس میں بڑا مشکل مرحلہ رہتا ہے۔ جس کے لمبے بال ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے تقصیر کروا لیتا ہے، لیکن ایکچوئل تقصیر ادا نہیں ہوتی، تو یہ ذرا تشویش رہتی ہے اس میں۔ تو جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ اپنا سر منڈوا لیں، اور عورتوں کو کیا کرنا ہے، ایک پورے بال جتنا کاٹ لینا ہے، یہ ان کی تقصیر ہو گئی۔ اور اگر ان کو لگتا ہے کہ اس بار بار وہ عمرہ کرتی رہیں گی تو بہت زیادہ بال جھڑ جائیں گے، تو وہ کیا کریں کہ 3 پورشن بنا لیں اپنے بالوں کے، ایک پھر دوسرا بیچ میں رکھ کے پھر تیسرا، ایک وقت میں ایک پورشن کا ایک پورا کاٹ لیں، دوسرے وقت میں دوسرے پورشن کا ایک پورا کاٹ لیں، پھر تیسرے وقت میں تیسرے پورشن کا، تو اس طرح ان کے بال کم ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا مختصر طریقہ۔ ہاں یہ مختصر طریقہ ہے، بہت سی باتیں ابھی بھی اس میں رہتی ہیں جو کہ آپ کو گائیڈنس وقفے سے لینی پڑے گی۔ 2-3 چیزیں اور سرسری سمجھ لیں۔ دوران طواف وضو ٹوٹ گیا، مسئلہ ہے نا، تو پھر کیا کریں گے؟ طواف اگر بغیر وضو کر دیا تو یہ حرام ہے، اور اس پر دم نہیں بدنا ہے، بلکہ دم سے بھی زیادہ لمبا مسئلہ ہے۔ 7 دم دینے پڑیں گے، ایک اونٹ کی قربانی، ایک گائے کی قربانی۔ تو طواف بغیر وضو کے کر لیا احرام کی حالت میں، تو یہ معاملہ ہے۔ وضو ناقص ہوا، آپ فوراً چھوڑ دیں یا بیٹھ جائیں یا وقفہ لے لیں، جیسے موقع ہو آپ وضو مکمل کریں۔ طواف کے دوران وقفہ آپ اگر تھک گئے ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1 شاٹ طواف کو مکمل کیا جائے۔ کوئی مریض ہے، کوئی بزرگ ہے، دوران طواف وہ پانی پینے کے لیے رک سکتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو رکنا پڑے گا۔ اب طواف شروع کہاں سے کرے؟ وضو ٹوٹ گیا تو طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں سے اس نے چھوڑا ہے وہیں سے طواف شروع کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے 3.5 چکر یعنی ہاف مکمل نہیں ہوا تو اس سے پہلے اس کے بعد 2 آپشن ہیں، چاہے تو وہ شروع سے کرے، چاہے تو جہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے کرے۔ لیکن اگر 4 چکر مکمل ہو گئے ہیں تو پھر جہاں سے اس نے چھوڑا ہے وہیں سے وہ مکمل کرے گا۔ طواف کا یہ حکم ہے۔ صحیح میں وضو لازم نہیں ہے، اگر کسی کا وضو ناقص ہو گیا تو وہ صحیح مکمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ صحیح کو وضو کے ساتھ کیا جائے۔ یہ 2 مسئلے ہوگا۔ اچھا، عورتوں کا مسئلہ، طواف کے دوران معاملہ ہو گیا تو اب وہ انتظار کرے گی، فوراً ہی وہ مسجد سے باہر نکل جائے گی جیسے ہی ہوگا، تاکہ گناہ گار نہ ہو، اور طواف جہاں تک کیا وہیں تک رہے گا۔ اب جتنے دن اس کو انتظار کرنا ہے وہ انتظار میں رہے گی، اس کا احرام بھی باقی رہے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اگر اسے یہ خدشہ ہے تو وہ طواف نہ کرے، بلکہ احرام کی حالت میں گھر میں ہی رہے، نیت کر لی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر اس میں اور پیچیدہ مسائل ہیں، پھر وہ درپیش مسئلے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے جواب دیا جائے گا۔ صحیح اور طواف کا مسئلہ آپ سمجھ چکے۔ عمرہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب جس کے پاس دن ہے ہم جتنے چاہے عمرے ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہاں پہ آپ کو کہ عمرہ تو شہر سے آنے کے بعد جو ہوتا ہے، جو شہر سے آ کے کیا، اب مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا تو ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حجام بھی آپ کو مفتی نظر آئے گا، آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کے مفتی صاحب نے، آپ کے امام صاحب نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ عمرہ کیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے ابتدا میں بتایا 120 رحمتیں ملتی ہیں، 60 للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، پھر مسلین للمسلین نماز پڑھنے والوں کے لیے 40، 20 للناظرین 20 صرف دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ رحمتوں کا مستحق وہ شخص ہو جائے گا جو عمرہ ادا کرے گا، کیونکہ وہ طواف بھی کرے گا، نفل بھی پڑھے گا، خانہ کعبہ کو دیکھے گا بھی، اے ہے صحیح بھی کرے گا، زمزم بھی پیے گا، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں اسے مل جائیں گی۔ اور ملا علی قاری فرماتا ہے، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی طواف ہم زیادہ کر لیں، طواف بھی کریں، طواف میں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
طواف بھی زیادہ کریں، لیکن عمرہ کیوں افضل ہے اس کو میں ذرا لاجک سے سمجھاتا ہوں. یہ اصول ہے، ملا علی قاری لکھتے ہیں، یہ اصول ہے کہ جس عبادت میں مشقت زیادہ ہے اس کی افضلیت زیادہ ہے. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ عمرے میں مشقت زیادہ ہے یا صرف طواف کرنے میں مشقت زیادہ ہے، کیونکہ عمرے میں تو طواف آ ہی رہا ہے نا، تو مشقت کس میں زیادہ ہے؟ مجھے آپ صحیح بتاؤں، میں آپ کو، مجھے یہ طواف کرنا صحیح کرنا اتنا مشکل نہیں لگتا جتنا مسجد عائشہ جانا مشکل لگتا ہے. تو یہ جو مشکل ترین مرحلہ ہے نا، مسجد عائشہ جانا، پھر کوئی ساتھی ہو تو اس کا انتظار کرنا، پھر وہاں جا کے پھر واپس آنا، پھر راستے میں ٹریفک، یہ وہ، تو یوں 1-1.5 گھنٹہ ہمارا اضافی لگتا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور بس پھر یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھائی مشقت والی عبادت میں برکتیں زیادہ ہے تو پھر ہم اس کو کرتے. پھر سر منڈوانا. ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے، اگر کسی نے نیت کی بھائی دن میں 2 عمرے کرے گا، کر سکتا ہے، 3 عمرے بھی کیے ہیں، 4 عمرے بھی کیے ہیں لوگوں نے، تو اگر کوئی یہ کرتا ہے تو وہ ہر دفعہ سر منڈوائے گا؟ جی، وہ ہر بار سر منڈوائے گا. آپ کہیں گے بال ہی نہیں ہوں گے، بھائی بال وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ حجام نکالے گا. بال آپ کے مسئلہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی 2 گھنٹے میں بال آ جاتے ہیں. بلکہ آپ اگر 2-4 عمرے کرنا چاہیں تو آپ اپنے پاس ریزر بھی رکھیں، اپنے بیلٹ میں ریزر رکھ لیں. وہاں واش رومز بنے ہوئے ہیں، آپ گئے، صحیح کی، مروہ پر دعا کی، آ گئے نیچے واش روم میں جا کر آپ حلق کر لیں. آپ کو لگے نا کہ آپ کے بال کا 25% نکل آیا ہے، آپ کو بال نظر آئیں گے باقاعدہ ریزر میں، تو یہ آپ کا حلق ہو گیا، 25% نکل آیا. تھوڑا زور لگا کے نکالنا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی مولانا صاحب نے بولا تھا پھر صرف پھیرنی ہے ریزر، نکلے گا اور ٹھیک ٹھاک نکلتا ہے. 2 گھنٹے میں بال آ جاتے ہیں. تو آپ سوچئے آپ اگر 6 گھنٹے کے فرق سے بھی عمرہ کرتے ہیں تو آپ کے بال آ چکے ہوں گے. تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، دوبارہ بھی کریں گے، حلق کرنا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب آپ اتنے دن کریں گے کیا؟ مسجد جیرانہ سے عمرہ کریں گے اگر 9 ذی الحجہ سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہے. مسجد عائشہ سے کریں گے. مسجد عائشہ کے جانے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ٹیکسی کو کہیں بھائی تنیم جانا ہے، یا مسجد عمرہ جانا ہے، یا مسجد عائشہ جانا ہے. یہ 3 نام ہیں، وہ آپ کو وہاں لے جائے گا. جیرانہ سے عمرہ کرنے کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا. حکم کے اعتبار سے دونوں ایک ہی عمرے کاؤنٹ ہوں گے، یعنی حرم سے باہر ہے لیکن ہل میں ہے، میقات سے باہر نہیں ہے. لیکن افضلیت کے اعتبار سے اس لیے زیادہ ہوگا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت شامل. مسجد عائشہ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام باندھ کر ہی جائیں، لیکن وہاں واش روم وغیرہ بڑا اچھا انتظام ہے، تو وہاں جوڑی پہن کر، کپڑے کی جوڑی پہن کر بھی جا سکتے ہیں، وہاں جا کر بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. مسجد عائشہ میں اگر آپ نے فرض نماز پڑھی تو آپ کو حرم کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ مسجد عائشہ حرم کی حد سے باہر ہے. تو لہٰذا کوشش کر کے ایسے ٹائم سے جانا ہے کہ آپ کو نماز حرم شریف میں ہی ملے. وہاں زیادہ سے زیادہ آپ نے نماز حرم میں ہی پڑھنی ہے. حرم کی حد کیا ہے کہ دیکھیں، حرم کی حد ہے ایک گول دائرہ سمجھ لیں. اسی گول دائرے پر ایک بڑا گول دائرہ بنا لیں باہر کی طرف. ایک چھوٹا گول دائرہ، ایک بڑا ہے. چھوٹے گول دائرے کے اندر حرم ہے، ٹھیک ہے. جو اس چھوٹے گول دائرے کے باہر ہے وہ حرم کے باہر ہے. اس میں مسجد عائشہ بھی ہے، جیرانہ بھی ہے، حدیبیہ بھی ہے، عرفات بھی ہے، ٹھیک ہے. اور بڑا دائرہ یہ میقات ہے، میقات سے باہر اس میں مدینہ پاک ہے، طائف ہے، یمبو ہے، کراچی ہے، دبئی ہے، سب ہے. یہ جو باہر سے آئے گا اندر آئے گا، حرم سے پہلے نہیں، ہل میں آ جائے گا تو اسے احرام باندھنا لازمی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چھوٹے دائرے سے اندر آتا ہے اس پر بھی احرام باندھنا لازمی نہیں ہے. جو بڑے دائرے سے ڈائریکٹ اندر والے دائرے میں آتا ہے تو اس پر احرام باندھنا لازمی ہے. اور آسان کر کے بتاؤں، میقات کے علاقوں میں سے کوئی ڈائریکٹ حرم میں آیا تو اس پر احرام باندھنا لازمی ہے. حرم کے دائرے سے باہر آیا، میقات کے دائرے سے باہر نہیں، 2 دائروں کے بیچ والی جگہ سے آیا، اندر آیا تو اس پر احرام باندھنا لازمی نہیں، لیکن باندھ سکتا ہے. باہر والے دائرے سے آیا تو اس پر باندھنا لازمی ہے. آگے بڑھتے ہیں. مسجد جیرانہ بھی آپ نے زیارت کی. مسجد جیرانہ سے عمرہ کرنے کی ویسے تو فضیلت میں نے آپ کو بتائی، ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں یہاں ساتھ میں غزوہ حنین ہوا تھا، تو وہاں کے شہداء، یہ ساتھ میں قبرستان بھی ہے، تو وہاں فاتحہ بھی پڑھیں. ایک بیر جیرانہ بھی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا لعاب دہن ڈالا، اب اس کو بند کر دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہی پانی وہاں پہ جو سبیل لگی ہوئی ہے اس میں شامل کیا ہے، تو برکت کے لیے وہاں سے پانی بھی
پی سکتے ہیں، ہم تو نسبتوں کے قائل ہیں۔ اب آپ کو وہاں یہ ساری چیزیں کرنی ہے۔ استقبال اور استدبار کا خیال رکھنا ہے۔ جب آپ واش روم میں جائیں، وہاں واش روم میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہوٹلز میں ہمارے جو یہ سسٹم ہوتا ہے، وہاں اگر آپ استنجا کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کے پیٹھ کے پیچھے اگر خانہ کعبہ کا رخ ہوگا تو یہ حرام ہے، کیونکہ استدبار ہو رہا ہے۔ سامنے ہوگا تو بھی منع ہے، استقبال ہے، حرام ہے۔ لہذا استدبار اور استقبال اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ برہنہ اگر ہوں، آپ نے جسم پر لباس نہیں پہنا تو ایسی صورت میں آپ نہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے نہ پیٹھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ شاور لیتے ہوئے بھی، استنجا کرتے ہوئے بھی اس بات کا، کپڑے پہنتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھیں گے۔ ہوٹل میں بھی جب آپ ہوں تو سمت قبلہ کا تعین ایکیوریٹ کریں۔ جن کی ہوٹل بالخصوص مکہ پاک کی قربت میں، خانہ کعبہ کی قربت میں، وہ ایگزیکٹ پڑھیں گے، ایگزیکٹ۔ یہاں تو چلو 45 ڈگری والا سین ہو جاتا ہے، لیکن وہاں یہ چیز نہیں چلے گی۔ زیادہ توانائی کی چیزیں استعمال کریں، فریزر کے گوشت سے اپنے آپ کو بچائیں، نوافل پر قضائے عمریہ کو فوقیت دیں۔ ہینڈ بیگ اگر آپ کے پاس ہو تو نماز میں الگ کر لیں، کیونکہ اس میں فوٹو کارڈ ہوتے ہیں، مارکر ہوتا ہے اسپرٹ والا۔ منی عرفات کی الگ الگ بستی کا میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا۔ جدہ جائے گا تو مسافر نہیں ہوگا، کوشش کرے کہ ساری نماز حرم کی حد میں ہو، کیونکہ وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ جدہ میں یا مسجد عائشہ میں یا حرم کے حد کے باہر یہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ مسجد میں آپ جب داخل ہوتے ہیں، آج میمن مسجد حیدرآباد کالونی میں آئیں، آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے ثواب ملے گا، تحیۃ الوضو پڑھیں گے ثواب ملے گا، لیکن مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو طواف کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو طواف کو فوقیت دیں۔ فحش گوئی سے، غیبت سے، بہتان بازی سے، زیادہ ہنسنے سے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنی ہے۔ عورتیں بغیر محرم کے سفر نہ کریں، لیکن چند عورتیں مل کر مسجد عائشہ بھی جا سکتی ہیں اور حرم شریف بھی جا سکتی ہیں۔ اپنے سامان کی خود حفاظت کریں، جیب قطروں سے ہوشیار رہیں، بڑوں کی خدمت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، بدعقیدہ لوگوں سے پرہیز کریں۔ کپڑے دھونے میں احتیاط کریں۔ لانڈری میں، مغسلہ میں جب آپ کپڑے دیں تو ناپاک کپڑے مکس کر دیتے ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھیں آپ پاک کریں، یا وہاں سے دھل کر آ جائیں تو ایک مرتبہ پاک کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ خود دھوئیں، وہاں کا صرف بھی بڑا اچھا ہے۔ اور بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائیں، وہاں امتحان ہوتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی تاکید ہے اور مردوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کی، تو لہٰذا یہ بات کا اہتمام کریں۔ جب بھی اس طرح کا وسوسہ آئے، خوبصورت مناظر کو ذہن میں رکھ لیں۔ جنت المعلیٰ کا بھی آپ نے منظر دیکھا، وہاں جائیے گا، اہتمام کیجیے گا، جنت المعلیٰ دکھائیں، قبرستان۔ غار سور ہے، غار ہرا ہے، یہ واکنگ ڈسٹینس پر ہے حرم شریف سے۔ جو جوان لوگ ہیں وہ تو 10-15 منٹ میں پہنچ جائیں گے، 1-2 روڈ کراس کرنی ہے اور پھر آپ جنت المعلیٰ پہنچ جائیں گے۔ باب السلام کی طرف سے راستہ ہے، وہاں سے گائیڈنس مل جائے گی، گوگل میپ میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، بڑا آسان ہے۔ آج کل تو بڑا جدید دور ہو گیا، یہ ساری چیزیں تو میں اسکپ کر رہا ہوں، جو مجھے بتانی تھی کہ یہ یہاں سے جائیں گے تو وہاں سے جائیں گے۔ گوگل میپ میں آپ جا کے سب سے پہلے مکہ پاک کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ جیسے کراچی آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا، وہ جو چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ خاص قسم کی خوشبو استعمال کریں، یہ آپ کو یہ فائدہ دے گی، جب آپ اپنے وطن واپس لوٹیں گے تو وہاں کی یادیں تازہ کرے گی۔ خاص قسم کی خوشبو استعمال کریں۔ سفر میں نیند کم سے کم کریں، کھانا کم کھائیں، توانائی کی چیزیں استعمال کریں، غصہ نہ کریں۔ سب سے اہم جو جدال ہم نے پڑھا تھا نا، اس کو یاد رکھیں۔ کوئی چیز گم ہو جائے تو فوراً پڑھیں قلت حیرتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ راستہ بھٹک جائیں تو پڑھیں یا عباد اللہ اعینونی۔ وہاں چپل جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے تو اکثر تبدیل ہو جاتی ہے، لہٰذا کسی خاص تھیلی میں رکھیں، تالے وغیرہ لگا کر رکھیں۔ یہ بھی بڑا ایکسپیرینس رہا ہے کہ وہ 2 پٹی والی چپل ہوتی ہیں تو تال لگا دیں تو اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ بعض لوگ چوری نہیں کرتے بیچارے، وہ بے خیالی میں لے جاتے ہیں یا بے دھیانی میں اٹھا لیتے ہیں، تو تکلیف نہ ہو اس کے لیے تالا بڑا زبردست چیز ہے۔ احرام کے ساتھ خوشبو نہ رکھیں، اس بات کو میں نے ابتدا میں بیان کیا۔ ہر مقدس مقام پر جا کر نفل پڑھیں، غار سور کی قربت میں گئے نفل پڑھیں، غار ہرا کی قربت میں گئے نفل پڑھیں، جنت المعلیٰ کی قربت میں گئے نفل پڑھیں۔ سورہ قصص کی آیت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، آیت نمبر 85 سورہ قصص 20واں پارہ، یاد کر لیں، شہادت کی انگلی سے ہر مقدس مقام پر لکھ کر آئیں۔ بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے۔ ختم قرآن کریں، مکہ پاک میں نیت کر لیں 2 قرآن شریف ختم کریں گے، 3 قرآن پاک ختم کریں گے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، قصیدہ بردہ شریف پڑھیں، دلائل الخیرات شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزاریں، تکلیفوں پر صبر کریں،
اور جب تکلیف آئے تو کیا کریں؟ پچھلے زمانے کے حج کو یاد کریں. اے ہے شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو بچائیں. زیادہ زمزم پئیں کیونکہ مومن زیادہ زمزم پیتا ہے. اپلیکیشن اپنے ساتھ رکھیں, مینولی نظام الاوقات بھی اپنے پاس رکھیں. زمزم کو آنکھوں پر ملیں, چہرے پر ملیں, سر پر ملیں, مسجد حرام میں جھاڑو دیں. آئے ہائے. اور مقام ام ہانی ہے وہاں جائیں, حتیم شریف جائیں, مستجاب پر نوافل ادا کریں, کبوتروں کو باجرہ دیں, صدقات کی کثرت کریں. اچھا یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مسجد میں صدقہ نہیں دیں گے کوئی مانگے آپ سے تو, کیونکہ اس کا کفارہ بھی زیادہ ہے. مسجد حرام میں تو زیادہ ہے, گناہ بھی زیادہ ہے, ثواب بھی زیادہ ہے, نیکیاں بھی زیادہ ہیں. خوش عقیدہ حضرات سے دوستی کیجئے, وہاں کی اچھی اچھی تصاویر جمع کیجئے. وہ یہ انسانوں والی تصاویر نہیں, وہاں کے مقامات کی تصاویر اپنے پاس محفوظ کیجئے. پیدل زیارتوں پر نکل جائیں, جیسا بھی جنت المعلیٰ آپ نے دیکھا, اس طرح قریب جائے ولادت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے. اور اس کے علاوہ جنت المعلیٰ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. قریب میں مسجد رایا ہے, مسجد شجرہ ہے, مسجد جن ہے. یہ ساری ڈیٹیل رفیق الحرمین میں بھی دی ہوئی ہے. زمزم پینے کے لیے میں نے آپ کو بتایا طواف میں رکا جا سکتا ہے, مگر بہتر یہ کہ نہ رکیں.